السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں فیس بک پہ اپنے دوستوں کے لیے، اور اتنا ٹائم بھی نہیں ملا، اور کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی۔ اور آج اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ دنوں پہلے تو نہیں، خیر 2 سال پہلے فیس بک پہ ایک میں نے تصویر دیکھی تھی، اور وہ تصویر تھی مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی ایک خاص زاویے سے لی ہوئی تصویر تھی، اور لوگ اس کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر کہہ کر فیس بک پہ شیئر بھی کر رہے ہیں، ٹیگ بھی کر رہے ہیں، سیو کر کے آگے خود پوسٹ بھی کر رہے ہیں۔ پہلے 5-6 جو پوسٹ میں نے دیکھی ان پہ تو میں نے ان کی تصحیح اس لیے کی کہ مجھے بحیثیت مسلمان آپ کو یہ چیز تو پتہ ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار مبارک کے ساتھ 2 اور صحابہ کی مزارات بھی ہیں، تو وہ چیز ہم نے سوچی نہیں، خالی ایک مزار دیکھی، اور وہ بھی دور سے فوٹو لیا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور مزار نہیں ہے، اور ہم نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کے بہت آگے پوسٹ کر دی۔ شروع میں تو کسی نے شرارت کی ہوگی، یقین اللہ اس کو ہدایت دے، تو جس نے وہ شرارت کی اس نے تو جرم کیا اور گناہ کیا، ہم لوگ اس گناہ میں جو ہے وہ لا علمی میں شامل ہوتے گئے، آگے پوسٹ کرتے ہوئے تو اس مزار کی ایک دوسرے زاویے سے اینگل سے لی ہوئی تصاویر میں نے اپنے البم میں پوسٹ کی ہوئی ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے فرینڈ لسٹ میں ایڈ ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس کے پیچھے 2 پلرز ہیں اس مزار کے، اور اس کے اوپر ایک بڑی سی تختی لگی ہوئی ہے یا حضرت مولانا لکھا ہوا اس کے اوپر، اور باقی بھی اس میں وہ ہیں، ہم آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ مولانا جلال الدین رومی کا مزار ہے۔ اس کے بعد سعودی تھے کوئی 2-3 اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے مذاق میں کیا کیا، انہوں نے ایک غبارے کے اوپر ایک گھوڑا بنا کے، جو گیس والے غبارے ہوتے ہیں نا بچے کھیلتے ہیں، جسے اس پہ وہ لے کے اس پہ گھوڑا بنا کے، اور شام کے ٹائم اس کو ہوا میں اوپر لمبی وہ جو ہے وہ کر کے ڈور دھاگا جو ہے اس کو پھر کلوز اپ لیا، اس کو فوٹو لیا، تو وہ غبارہ چونکہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، شام کے ٹائم میں وہ پیچھے آسمان کے ساتھ اس کا وہ اس میں چھپ گیا، گھوڑا واضح نظر آ رہا تھا، تو وہ پیچھے بھاگ رہے ہیں سبحان اللہ کہہ کے، ہم نے ان سے بھی زیادہ سبحان اللہ کہہ کے اس کو جناب دھڑا دھڑ پوسٹ کیا، اور بعد میں 2 مہینہ 3 مہینے بعد انہی اسٹوڈنٹس نے وہی اس کی ایکچوئل جو اوریجنل ویڈیو تھی وہ لگا کے بڑا ہنسے بھی اور مذاق بھی اڑایا سارا۔ تو حدیث شریف ہے کہ انسان کا جھوٹا ہونا اس چیز سے ثابت ہے، یعنی کہ جھوٹا ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تصدیق کیے اور اس کی تحقیق کیے اس کو آگے پھیلا دے، پہنچا دے، تو وہ انسان جھوٹا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن ہم فیس بک پہ یہ چیز بہت زیادہ کرتے ہیں، بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی کے اتھینٹسٹی کے، کسی چیز کی اس کو پرکھے بغیر ہم آرام سے جناب وہ آگے پوسٹ کرتے ہیں، ٹیگ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور پھر نیچے لکھتے بھی ہیں کہ کوئی جو ہے وہ کافر ہی ہوگا جو اس چیز کو لائک نہیں کرے گا۔ تو ہم ثواب کما رہے ہیں یا گناہ کما رہے ہیں، اس چیز کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کی بات ہے۔ 2012 کی مردم شماری کے مطابق نیپال کے اندر مسلمانوں کی جو ٹوٹل آبادی ہے، پاپولیشن ہے، وہ 4.4 یا 4.6 کے 100 میں سے 5% سے بھی کم مسلمان ہیں۔ وہاں پہ ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، اور چونکہ وہاں پہ آبادی کم ہے مسلمانوں کی، تو مسجد کی تعمیر میں جتنے بھی مسلمان تھے اس علاقے کے سب اکٹھے ہو گئے، اور وہ کرین ہے اس سے وہ ایک مینار کے اوپر ایک گنبد رکھ رہے ہیں وہ، اور وہ دکھا رہے ہیں، اور ایک دور سے کسی نے موبائل سے ویڈیو لی ہے، ایک دور سے لینے کی وجہ سے، دوسرا کچھ 2 سال 3 سال پہلے موبائلز کی اتنی اچھی ریزولوشن نہیں ہوتی تھی ویڈیو کی کہ اتنی اچھی کلیئر ویڈیو آ سکے،
تو وہ پیچھے کرین کا وہ جو رسی ہے، جو تار ہے لوہے کی، جو کارڈ ہے، وہ نظر نہیں آئی. تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گنبد ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے. تو اس کے ساتھ نیپال نے تو وہ ویڈیو اخبار سوری معاف کیجیے گا نیوز چینل پہ دکھائی اپنے. ہم نے وہاں سے وہ ریکارڈ کر کے اور نیچے خود سے جناب کسی صاحب نے لکھ دیا کہ جی یہ چونکہ نیپالی حکومت اجازت نہیں دے رہی تھی مسجد کی تعمیر کی، انہوں نے روک دی تھی، گنبد نہیں رکھنے دے رہے تھے، تو گنبد خود بخود ہوا میں اٹھا اور آ کے اس جگہ اوپر آ کے تو وہ اپنے آپ کو اس نے ایڈجسٹ کر لیا. اور نیچے جناب وہی پھر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ. بعد میں اس چیز کا پتہ جب نیپالی حکومت کو چلا تو انہوں نے بہت مذاق بھی اڑایا ہم مسلمانوں کا، آپ یقین کیجئے. اور پھر انہوں نے پھر جو اوریجنل ویڈیو تھی وہاں کے جو نیوز چینلز کی، ان کے اچھے کیمرے سے ظاہر ہے، انہوں نے پھر وہ دکھائی کہ کرین اٹھا کے اس کو رکھ رہی ہے. تو میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ فیس بک کی وجہ سے ہم لوگ انفارمیشن تو زیادہ جلدی پہنچ جاتی ہے ہمارے پاس. کہیں پہ دبئی میں کہیں پہ طوفان آ گیا یا برف باری ہو گئی کسی عرب ملک میں تو ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے. لیکن ہم اس چیز سے گمراہ کتنا ہو سکتے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اب لگا لیں تو بہت اچھی بات ہے کہ شروع میں کوئی مذاق کرتا ہے اور بعد میں جا کے ہمارا وہ مذاق کر کے بعد میں ہم پہ ہنستے ہیں کہ یہ دیکھو جی شوشہ چھوڑا تھا رہی اس کے پیچھے بھاگ پڑے ہیں. تو کیا ہمیں اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ ابھی پچھلے ہفتے ایک میرے دوست ہیں، میرے پاس ایڈ بھی ہیں فیس بک پہ، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک فرمان لکھا ہوا تھا، کوڈ کیا ہوا تھا، اور نیچے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام مبارک بھی نیچے لکھا ہوا ہے. تو میں نے پڑھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے اس کا ریفرنس چاہیے کہ آپ نے کہاں سے لیا ہے، کون سی کتاب ہے، کوئی تصنیف، مصنف کا نام، کسی کتاب کا صفحہ نمبر، کچھ بتا دیں مجھے. تو انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا ابھی تک. انہوں نے بھی یقیناً میرے کسی اور بھائی سے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، ان کے وال پہ ہوگا، کاپی کر لیا یا وہاں کو آگے شیئر کر دیا. بھائی احمد فراز تک یہ بات ٹھیک ہے، مذاق میں آپ کر لیں، لیکن مذہب کے معاملے میں اس طرح کی چیز جو ہے وہ آپ دن میں کتنے گناہ کما رہے ہیں، کیونکہ آپ نے کسی ایک بندے کو بات بتائی سامنے بیٹھے ہوئے، اس کو شاید اتنا ٹائم جو ہے وہ اس کو زیادہ وقت لگے گا اس کو آگے پھیلنے میں. فیس بک پہ آپ کے پاس اگر 400-500 دوست بھی اگر آپ کے فرینڈ ہیں اور آپ نے کر دیے تو وہ 500 پھر ان کے آگے 500، یہ چین ریئیکشن چلتا ہے. اور آپ سوچیں کہ غلط بات پھیلانے کا کتنا بڑا گناہ ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مذاق میں بھی کسی کو کچھ مذاق بھی ایسا نہ کرو جس میں جھوٹ کا عنصر آتا ہو. تو اس چیز کو بہت خیال رکھیے گا اور میرے لیے بہت دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. خدا حافظ.